اوکے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے گیسٹ کو لے لیتے ہیں، پھر عادل حنفی کو لیں گے. امام کے پیچھے فاتحہ. امام کے پیچھے فاتحہ آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ فاتحہ امام کے جی پیچھے. میرا جی بتائیں. سوال اس حدیث کو لے کر ہے کہ یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے، کیونکہ کچھ علماء ہاں نے یوٹیوب پہ سنا ہے، وہ بولتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، جی اور آپ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں آپ لوگ یہ حدیث کے بارے میں، پر یہ آپ پیش جی کرتے ہیں. کیا میں شیئر کر سکتا ہوں اسکرین شیئر؟ آپ حدیث کوٹ کر لیجئے، بتا دیجئے ابھی. اسکرین شیئر کریے، چلیے دیجئے. آ رہی ہے آپ کی اسکرین؟ یا حدیث بول دکھ دیجئے، آپ رہی ہے آپ نمبر کو؟ میں کھول دیتا ہوں یہاں پہ. ہاں جی سنن ابی داود 823. ٹھیک ہے. ابو داؤد 823 نا، میں کھولتا ہوں یہاں سے. جی ابھی فی الحال آپ زوم کر اوکے. ابو داؤد 823. ٹھیک ہے، کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یہ سننا ڈاٹ ڈسکشن کام ہمارا پہ اس پر ہو گریڈنگ بھی چکا ہے، ضعیف لکھی ہے شیخ اسٹریم میں الالبانی ہو نے. چکا ہے یہ حدیث پر. شیخ کفایت بھی موجود ہے اس بار، مطلب اگر موجود ہوں تو وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. باقی ہم نے اسی اظہار حق میں کبھی اس موضوع پر ڈسکس کیا ہے. جی ٹھیک ہے. شیخ کفایت کیا؟ اچھا چلیے، الحمدللہ. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ الحمدللہ. جی شیخ، یہ روایت صحیح ہے، سنن نبی داؤد کی روایت صحیح ہے. جی کیا اعتراض ہے آپ کون کا؟ بھائی سوال کر رہے ہیں؟ جی کون بھائی جو سوال بھائی، کر رہے ہیں اس بات کے بارے میں؟ جی ہیں جو کیوں بھائی اس خلیفہ؟ سوال میں پوچھ رہے ہیں کیا؟ لیکن اس میں نیچے لکھا ہوا ہے گریڈ ضعیف الالبانی، تو اس کے ہاں مجھے مسئلے میں معلوم ہے، شیخ کنفیوز ہوتا البانی ہے. نے ضعیف کہا ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے. شیخ البانی رحم اللہ کی ہم لوگ مقلد تقلید تھوڑی کرتے ہیں، مقلد تھوڑی ہے. یہ روایت صحیح ہے. اگر آپ کو لگتا ہے ضعیف ہے تو بتائیں، مطلب کیوں صرف شیخ البانی کا نام ذکر کر رہے ہیں، یا کوئی دلیل ہے اس کے ضعیف نہیں ہونے کی؟ نہیں، اصل میں بھی سلفی ہوں اور ابھی نیا بنا ہوں، تو جب میں دعوت دیتا ہوں میرے بھائیوں کو اور ہاں دوستوں کو، ہاں تو یہ حدیث پیش کرتا ہوں میں، تو پھر مجھے کنفیوژن آتا ہے کہ یہ حدیث پیش کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے. نہیں بالکل صحیح ہے بھائی، اس حدیث کو پیش کر سکتے ہیں. اگر کوئی وجہ ہوتی نا تو ہم جواب دیتے. آپ صرف یہ کریں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا، تو وہ تو صرف ضعیف لکھا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ اگر کوئی اعتراض آپ لائیں گے تب تو ہم جواب دیں گے. آپ کسی سے بحث کریں تو تھوڑا مطالعہ کیجیے. ویسے میں یہ بتا دیتا ہوں، جی اس میں جو بہت بڑا ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ محمد بن اسحاق ہیں، ان کو کچھ لوگ جو ہے ضعیف کہتے ہیں. یہ تو بہت ہی بیتکی بات ہے. محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کو ضعیف قرار دینا بہت ہی غلط بات ہے، اس لیے کہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کی روایات کو تمام مکتب فکر والے لیتے ہیں. بھائی حنفی بھی لیتے ہیں، اتکی بریلوی بھی لیتے ہیں، اور سب نے ان کو ثقہ بھی بول کے رکھا ہے. یہ سب مناظرے کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو ضعیف کہہ دیتے ہیں جان بچانے کے لیے. تو یہ تو بہت ہی جو ہے بیکار دلیل ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس سے متفق نہیں ہے کہ ان کو یا قلم جو ہے آپ ضعیف کہہ دیں. دوسرا جو اعتراض ہے وہ یہ کہ محمد بن اسحاق، اچھا محمد بن اسحاق رحمہ اللہ پہ بہت بڑا اعتراض جو یہ ہوتا ہے نا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے ان کو دجال کہا ہے. یہی جو ہے بار بار یہ لوگ پیش کرتے ہیں. تو اب پھر کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے جب اس طرح کا اعتراض آتا ہے، اس لیے میں نہیں جواب دینا چاہتا تھا، لیکن ابھی آپ خود چاہتے ہیں کہ میں اعتراض نقل کر کے جواب دوں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے ان کو دجال کہا ہے. بے شک محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے ان پہ کچھ کمنٹ کر دیا تھا، تو یہ رد عمل میں امام مالک رحمہ اللہ نے بھی سخت الفاظ استعمال کر لیے. تو دو اہل علم میں، دو ائمہ میں کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، ان کو دلیل نہیں بنایا جاتا، اس طرح کی چیزوں کو دلیل نہیں بنایا جاتا. ورنہ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی دجال کہنے والے محدثین ہیں، تو اب اس کو تو کوئی نہیں مانے گا نا. یہ ایک بات ہے. بہرحال اس پہ بہت ساری تفصیل ہے، لیکن اگر کوئی اعتراض لائے گا تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. خلاصہ اس کا یہ کہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ پر ایک جرح یہ کی جاتی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے دجال کہا. اس کا جواب یہ ہے، دو جواب ہے. ایک الزامی جواب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی دجال کہا محدثین نے، تو کون اس کو مانے گا؟ ہم نہیں کہتے معاذ اللہ، ہم بالکل نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دجال ہیں، بالکل نہیں کہتے. یہ تو ہم سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی گئی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم مان لیں گے. دوسرا جو اصل جواب یہ ہے کہ یہ آپس کی تھوڑا سا اختلاف ہو گیا آپس میں، اور سخت کلامی ہو گئی اور بات وہیں پہ ختم ہو گئی. اس کو دلیل نہیں بنائیں گے. بلکہ حنفی عالم کی جو کتاب ہے الرفع و تکمیل، جرح و تعدیل بھی کتاب ہے لکھنوی صاحب کی، اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی جرح کا اعتبار نہیں ہوگا. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے رجوع کر لیا ہے، واللہ عالم، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. دوسرا جو اعتراض اس سند پہ کہ محمد بن اسحاق نے ان کہا یہاں پہ جبکہ مدلس ہیں، یہ اعتراض معقول ہے. یقیناً محمد بن اسحاق رحمہ اللہ مدلس ہیں، اور ان سے روایت کریں تو روایت ضعیف ہوتی ہے. لیکن مسند احمد وغیرہ میں انہوں نے سماع کی صراحت کر دی ہے. کئی کتابوں میں انہوں نے حدثنا کہہ دیا ہے.
تو جب حدثنا کہہ دیا تو یہ اعتراض بھی رفع ہو گیا. باقی اور بھی اعتراضات ہیں لیکن اب وہ اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. ٹھیک ہے شیخ, جزاک سمجھ اللہ گیا میں. خیر شیخ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.